طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ النساء کے یہ 10 رکوع کی آیات ہیں۔ منافقین کے حوالے سے سلسلہ کلام چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں یہ بھی ایک گروہ موجود تھا، تو وہ جو رویہ اختیار کیے ہوئے تھے اسی کے حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ لوگ کہتے تو یہ ہے کہ ہم نے اطاعت قبول کی، یعنی ہم نے مان لیا، ایمان لے آئے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ سے روانہ ہوتے ہیں، جب یہ آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں، یعنی آپ کی مجلس سے جب یہ لوگ اٹھ کر جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو پھر یہ آپ کی باتوں سے متعلق سرگوشیاں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، راتوں کو اکٹھے ہو کر مل بیٹھ کر طرح طرح کی یہ سازشیں کرتے ہیں یہ۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور جو بھی یہ سازشیں کر رہے ہیں اللہ انہیں لکھ رہا ہے، یعنی ہر ایک کا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، جو کچھ بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے، اور اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا اور جواب دہی ہوگی، اس کی جزا سزا ہوگی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس ان کی پرواہ نہ کیجیے، ان سے اعراض برتیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اب یہ قرآن چونکہ ہمیشہ کے لیے ہے، آئندہ کے لیے بھی اہل ایمان کو یہ نصیحت ہے کہ مخالفین اپنی سی چالیں چلیں گے، طرح طرح کے تانے بانے بنیں گے، سازشیں کریں گے، لہذا اللہ پر بھروسہ کرنا اور اپنے کام کو جاری رکھنا، اپنے کام سے غافل نہ ہونا، یعنی اللہ کی دعوت اس کو لوگوں کے سامنے پھیلانا، اس پر عمل کرنا، یہ تم ہمیشہ اس کی پاسداری کرنا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو مدد کرنے والا ہو، جو ساتھ دینے والا ہو۔ اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، تو کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اب یہ قرآن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ نعوذ باللہ خود گھڑتا ہے، اپنی طرف سے پیش کرتا ہے، کوئی وحی نہیں آتی، کوئی قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس قسم کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ اس پر غور نہیں کرتے؟ یہ تو وہ کلام ہے جو اپنی مثال آپ ہے، انسانوں کے بس میں ہے ہی نہیں، نہ کوئی فرشتے، نہ جن، نہ انسان، سب بھی مل جائیں تو ایسا کلام تیار نہیں کر سکتے۔ تو افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت اختلاف پاتے، ایک دوسرے سے متصادم پاتے، جبکہ قرآن کی آیات تو ایک دوسرے کی تفسیر خود کرتی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، یعنی یہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی معجزات ہیں ان میں سب سے بڑا معجزہ یہ خود قرآن مجید ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا
تو اس میں طرح طرح کے اختلافات پاتے. اور آپ دیکھ لیں دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو. ہر کتاب لکھنے والا خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس میں جو بھی کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو، اس سے متعلق مجھے مطلع کیا جائے تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کو بہتر بنا دیا جائے. کتابیں، دنیا کی کتابیں ریوائز ہوتی رہتی ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ایڈیشن آتا ہے اور اس کو امپروو کیا جاتا ہے. لیکن یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی قسم کی نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا پھر کوئی ایڈیشن آئے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو نازل کیا ہے اور خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور کوئی بات کسی دوسری بات کو رد نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے ایسا یہ ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ. اب ایک اور ان کی سازش کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ جب کوئی خبر انہیں ملتی کوئی خوف کی یا امن کی تو بلا تحقیق اس کو پھیلا دیا کرتے تھے. اور یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے کہ جب بھی کوئی خبر موصول ہو تو بلا تحقیق اسے لوگوں میں نہ پھیلا دیں، تحقیق کریں، ذمہ دار لوگوں تک اس کو پہنچائیں تاکہ وہ ادارے اس کی تحقیق کر کے اس سے صحیح نتیجہ اخذ کریں. تو وہ تو دور بڑا مشکل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مدنی دور جس میں یہ آیات نازل ہوئیں. آپ دیکھیں کہ مسلسل جنگیں جاری تھیں، اور جنگ بھی ایسی کہ جس میں دو بدو لڑائی ہوتی تھی، آمنے سامنے، تلوار سے، نیزوں سے، اور اس کے علاوہ تیر کمان سے، اس طرح سے. تو لوگ طرح طرح کی خوفناک خبریں پھیلاتے تھے، فلاں جگہ لشکر تیار ہو رہے ہیں، فلاں جگہ سے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یعنی ہمت توڑنے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے، فلاں جگہ شکست ہو رہی ہے مسلمانوں کو. اس طرح سے یہ بے پرکی اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، کہ جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر ان کو آتی ہے، أَذَاعُوا بِهِ، اسے پھیلا دیتے ہیں، یعنی بلا تحقیق اس کو مشہور کر دیتے ہیں. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ اس خبر کو رسول کی طرف پھیر دیتے، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان لوگوں کی طرف جو صاحب امر ہیں، یعنی جو ذمہ دار لوگ ہیں، اگر ان کی طرف اس کو لے جاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، تو یہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں تحقیق کرنے کے، ان کے علم میں آ جاتی. تو ایسا ہی کرنا چاہیے. ہمیشہ کے لیے یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی ایسی خبر جو ملکی لحاظ سے اہم ہو، معاشرے کے لحاظ سے اہم ہو، اس کو سنتے ہی مشہور نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ ذمہ دار لوگوں کے علم میں لانا چاہیے، اور وہ اس سے تحقیق کر کے پھر جو رویہ اختیار کریں، جو تدبیر اختیار کریں، اس پر عمل کرنا چاہیے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم میں سے کم لوگوں کے علاوہ ہی اکثر شیطان کے پیچھے لگ جاتے. تو یہ شیطان ہی اکساتا ہے ایسی باتوں کے لیے. تو جب ایسی حرکتیں کرو گے تو وہ شیطان کی پیروی کہلائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے اہل ایمان کو، اور فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جنگ جاری رکھیے، اللہ کے راستے میں لڑتے رہیے. لا تکلف الا نفسک، آپ اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہیں. یعنی یہ لوگ جس رویے پر قائم ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑیے، آپ اپنے فریضے کو انجام دیتے رہیے جو آپ کے ذمے ہیں. وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو بھی اکساتے رہو، مومنوں کو بھی تیار کرتے رہو جہاد کے لیے. عسى اللہ، بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکف باس الذین کفروا، ان کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ کافروں کے زور کو توڑ دے اور اہل ایمان کو سرخرو کر دے. واللہ اشد باسا، اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہے، اللہ کی قوت سب سے زیادہ ہے. وہ اشد تنکیلا،
اور اللہ کی سزا بھی سب سے سخت ہے، اللہ سب سے سخت سزا دینے والا ہے۔ تو من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو شخص بھلائی کی شفاعت کرے گا یعنی اچھائی کو پروموٹ کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو برائی کی شفاعت کرے گا، برائی کو پھیلائے گا، یکن لہ کفل منہا، وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو یہ نصیحت اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے پروردگار عالم، یہ سیلاب، یہ بارش، یہ زلزلے، ان سب آفات سے یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے جو بھائی اس مصیبت میں گرفتار ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس قسم کی آفات سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ جو نقصانات ہوئے ہیں پروردگار تو ہم سے بہتر جانتا ہے، تیرے خزانے بے حساب ہیں۔ یا اللہ ان کے نقصانات کو پورا فرما دے، اپنے غیب کے خزانوں سے نقصانات کو پورا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔